اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے لیے یہ وارننگ ہے کہ وہ باز آ جائیں، ورنہ اس کے نتیجے میں اللہ ان کو فتنوں میں مبتلا کر دے گا، ان کو مختلف آزمائشوں میں ڈال دے گا، ان کی زندگی جو ہے وہ تنگ ہو کر رہ جائے گی، وہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہوں گے، یا پھر اللہ ان پر دردناک عذاب بھیج دے گا۔ یہ رسول کی نافرمانی کا دنیاوی نتیجہ ہے، اور آج ہمارا معاشرہ اور پوری دنیا میں مسلمان ان مصیبتوں سے دوچار ہیں، اور بعض جگہوں پہ مختلف قسم کے عذاب بھی ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے احکامات کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص ہدایت کی راہ واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کے طریقے کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستوں پہ چلے، ہم اسے اسی طرف جانے کے لیے چھوڑ دیں گے جس طرف وہ خود جانا چاہتا ہے، یعنی گمراہی کے راستے پر، پھر اسے جہنم واصل کریں گے، وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اور مومنین کے راستے کو، مومنین اولین کون ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے ایمان کو اور جن کے طریقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کسوٹی قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تم ان صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ تو تب تمہارا ایمان ہدایت والا ایمان ہوگا۔ گویا کہ جیسا صحابہ ایمان لائے تھے اور جیسا صحابہ اللہ اور رسول کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے تھے، اگر ہم ویسا کریں گے تو ہم ہدایت پائیں گے۔ آج ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ رسول کی نافرمانی کی وجہ سے اخروی انجام اللہ اور اس کے رسول نے یہ بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ قیل من یابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو میری اطاعت کرے گا، میری فرمانبرداری کرے گا، میری شریعت کے مطابق عمل کرے گا، میری لائی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرے گا، وہ شخص ہے جو جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا، میرے طریقے اور میرے راستے پہ نہیں چلے گا، میرا حکم نہیں مانے گا، خواہشات نفس کے پیچھے دوڑے گا، معاشرے کے جھوٹے رسم و رواج کے مطابق عمل کرے گا، میرا نافرمان ہے، فقد ابا، اس نے انکار کر دیا جنت میں جانے سے۔ اس لیے کہ جنت کا راستہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری، اور جس نے اس راستے پر چلنا چھوڑ دیا گویا کہ اس نے جنت کے راستے کو چھوڑ دیا۔ محترم سامعین کرام، آخرت میں اس کا انجام بہت ہی بھیانک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس روز ان کے چہروں کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا قیامت کے دن، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، تو وہ کفِ افسوس ملتے ہوئے کہیں گے کاش ہم نے دنیا کے اندر اللہ اور رسول کا کہاں مانا ہوتا، اللہ اور رسول کے حکم کی پیروی کی ہوتی۔ یعنی دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ان کے چہرے جو ہے وہ آگ میں الٹ پلٹ کیے جا رہے ہیں، اور اس وقت وہ کفِ افسوس ملتے ہوئے کہتے ہیں وقالو، کیا کہتے ہیں؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے بڑوں، ہم نے اپنے سرداروں، ہم نے اپنے گمراہ لیڈروں کی اطاعت کی، ان کا کہا مانا، تیرا اور تیرے رسول کا کہا نہیں مانا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ دوسری جگہ اس سے بھی خوفناک منظر ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اس روز یہ ظالم انسان، کون سا ظالم انسان؟ جس نے دنیا میں اللہ اور رسول کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزیاں کی ہیں، یہ ظالم انسان قیامت کے دن شدت جذبات سے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے گا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کاش، افسوس،
میں نے دنیا کے اندر رسولوں کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ وہ ہدایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو عقائد آپ نے دیے، جو عبادات آپ نے ہمیں بتائی، جو زندگی گزارنے کا طریقہ آپ نے ہمیں تعلیم دیا اور سکھایا، اس کے مطابق عمل کرنا۔ اگر یہ میں نے نہیں کیا تو قیامت کے دن میں کف افسوس ملتے ہوئے کہوں گا کہ کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، رسول کی فرمانبرداری کی ہوتی۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میری ہلاکت اور میری بربادی، ہائے افسوس۔ افسوس کرنے سے کچھ حاصل ہوگا؟ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، مہلت تو ختم ہو گئی۔ اب تو تم وہاں ہو جہاں تمہارے لیے دار العمل ختم ہو گیا ہے، یہ دار الجزا ہے، یہاں تمہیں کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ جزا ہے یا سزا ہے؟ اگر تو نے دنیا کے اندر رسولوں کی نافرمانی کی تو پھر آج انجام دیکھ لے۔ وہ انسان حسرت اور افسوس سے کہے گا کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم دیکھ کر دوست بناؤ کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ صحبت صالح تورا صالح کو ند، اور صحبت طالح تورا طالح کو ند۔ فارسی کا یہ محاورہ ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے خود اچھے بن جاؤ گے، اگر برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو وہ تمہیں برائی ہی کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، اس وقت انسان افسوس اور حسرت کے ساتھ یہ کہے گا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، میرے اس دوست نے، میرے اس گمراہ دوست نے میرے ساتھ بڑی بے وفائی کی۔ کیا بے وفائی کی؟ اس نے مجھے گمراہ کر دیا ذکر سے۔ کون سے ذکر سے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، قرآن ذکر ہے، قرآن تذکیر ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رہنمائی ہے۔ میرے دوست نے مجھے اس ذکر سے، اس یاد دہانی سے، اس قرآن سے، اس اللہ کی کتاب سے دور کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو موقع پر دھوکہ دینے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج دنیا میں میرے اور آپ کے پاس مہلت ہے، ہم اس کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور کیا راستہ ہے، کون سا راستہ ہے؟ اگلی آیت میں اس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ پھر قیامت قائم ہوگی، اس حسرت اور افسوس کے ساتھ انسان کف افسوس ملتا ہوا بار بار یہ کہے گا کاش میں نے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش میں نے برے لوگوں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں اطاعت و فرمانبرداری کے راستے پر چلنے والا ہوتا۔ اور پھر اس کے سامنے اس حقیقت کو واضح کیا جا رہا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، رونگٹے کھڑے کر دینے والی آئے۔ اور رسول یہ کہیں گے اے میرے رب، یہ میری امت ہے، یہ میری قوم ہے، میں قرآن کی امانت ان کے حوالے کر کے آیا تھا، انہوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا تھا، نہ اس کو پڑھتے تھے، نہ اس کی آیات میں غور و فکر کرتے تھے، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، نہ اس کی ہدایت کے مطابق عمل کرتے تھے، نہ اس کے حلال و حرام کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے، نہ اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے تھے، نہ انہوں نے اس کو زندگی کا دستور بنانے کے لیے کوئی جد و جہد کی۔ میرے رب، انہوں نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم امیدوار ہیں، اگر اس رسول نے ہمارے خلاف شکایت کر دی، اگر اس قرآن نے ہمارے خلاف شکایت کر دی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کیا، اس کے حقوق کی فکر کی، اس کی ادائیگی کے لیے، ان حقوق کی ادائیگی کے لیے جد و جہد کی کوشش کی، تو قیامت کے دن قرآن ہمارے حق میں شفاعت کرے گا، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اگر ہم نے اس کو پش پشت ڈالا ہوا ہے، اس سے روح گردانی اختیار کی ہوئی ہے، نہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف حجت بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی